اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 27 ہے، 27، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: چنانچہ ہم نے اس کی طرف یعنی نوح کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تم کشتی بناؤ، اور جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور ابل پڑے تو تم ہر جوڑوں میں سے ہر چیز میں سے دو جوڑے لے لو اور اپنے گھر والوں کو لے لو، اس میں داخل کر لو، سوائے ان کے جن کے اوپر ہماری بات پہلے گزر چکی۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرو، یہ سب کے سب غرق ہونے والے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کے پہلے کی آیات میں اس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، پوری جافشانی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر ان کی قوم انتہائی ضدی قوم تھی اور بڑی ہر دھرم قوم تھی۔ چنانچہ اس نے بہت مذاق اڑایا، بہت تکلیفیں دی، آپ کو بھی اور آپ کے ماننے والوں کو بھی، اور یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان لوگوں کو دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہر طرح سے بات ان کے سامنے آ چکی اور کھل چکی، اور مسلسل اور پے در پے ان کے سامنے حق آشکارا ہو چکا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تو ان لوگوں کو ہلاک کر دے اور ان کی جگہ پر ان کی دوسری نسلیں لے کر آ، دوسرے لوگ لے کر آ، شاید وہ لوگ قبول کریں، کیونکہ اب ان سے کچھ امید باقی نہیں رہی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ اب دیکھیے یہاں پر بالکل بعین ہی یہی معاملات اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور قوم ہر دھرمی کا اور ضد کا راستہ اختیار کیے ہوئے، اور نہ صرف یہ کہ بات کا نہ ماننا، بلکہ جو لوگ آپ کے بات مان چکے ہیں، جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ان کو بھی ستانا اور ان کے لیے پوری زندگی تنگ کر دینا، زمین تنگ کر دینا، کہ وہ کسی طریقے سے دین اسلام چھوڑ کر اپنے پہلے کے مذہب میں، پہلے کے دھرم میں آ جائے۔ اور اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ ہی تکلیفیں دے رہے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ سنایا جا رہا ہے، اس کے اندر ان کفار مکہ کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ بہت غور سے سن لو تم، کہ نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے رہے اور قوم نے ضد کا راستہ اختیار کیا اور ان کے ماننے والوں کو تکلیفیں دیتے رہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتے رہے، تو پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا اور وہ پوری قوم تہس نہس کر دی گئی، پوری قوم برباد ہو گئی۔ پھر اس کے پاس کچھ نہ بچا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، پورا علاقہ ختم ہو گیا، پانی سے سب ڈوب گئے، سب کے سب لوگ۔ چنانچہ یہاں پر اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کے، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان کی طرف، الیہ یعنی نوح کی طرف وحی کی۔ وحی کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، کہ اللہ رب العزت جو اپنی گفتگو فرماتا ہے، کسی فرشتے کے واسطے سے ہو یا دل کے اندر بات ڈال دے یا اپنے فرشتے کو بھیج دے اللہ کے کلام کو لے کر،
کہ تم میرا یہ پیغام میرے نبی تک پہنچاؤ۔ چنانچہ ہم نے وحی کی نوح کی طرف انصنع الفلک کہ تم کشتی بناؤ بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی سے، یعنی ہمارے حکم سے، ہماری وحی سے۔ یہاں پر ایک بڑی خاص بات جاننے کی ہے کہ جو عقل انسانی ہے، اس عقل انسانی کے اندر تدبیر سجھانا یہ بھی اللہ رب العزت کا کام ہے۔ آج نوع انسانی نے جو ترقی کی ہے، انسانوں نے آج جو اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، یہ جو دماغ ہے، اس دماغ کے اندر وہ خیالات ڈالنا، اس کے راستے ہموار کرنا اور اس کی رہنمائی کرنا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ذہن کے اندر وہ چیزیں ڈالتا ہے، وہ خیالات ڈالتا ہے، وہ چیزیں ڈالتا ہے جس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی قدرت کی رہنمائی ہوتی ہے، اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک بندے مومن جب بھی کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو فوراً اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ اے میرے پروردگار، آپ نے ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں یہ رہنمائی نہ ملتی۔ اسی طرح سے ایک بندہ جب اللہ کی ہدایت کو پا لیتا ہے، دین حق کو پا لیتا ہے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، یہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھایا، تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ جو بھی وہ نیک کام کرتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ذہن میں ڈالنا، توفیق عطا فرمانا، ہمت اور قوت دینا، راستے ہموار کرنا، یہ سب کے سب اللہ رب العزت ہی کے حکم سے ہے اور اسی کے اذن سے ہے۔ لہٰذا یہاں پر حکم ہوتا ہے کہ اے نوح تم کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب ہمارا حکم آ پہنچے، یعنی جب وہ عذاب کا وقت آ جائے، جو عذاب کا وقت متعین کر دیا گیا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ تنور جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، جو تنور ہے، اس میں سے پانی ابل پڑے گا۔ تو یہ پانی کا ابلنا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب یہ پانی رکے گا نہیں، اب آسمان سے بھی پانی برسے گا اور زمین سے بھی سوتے پھوٹیں گے اور یہ پوری زمین پانی سے بھر جائے گی اور لوگ اس میں غرقاب ہو جائیں گے، سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ لہذا فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ لہذا تم ہر چیز میں سے دو دو جوڑے لے لو۔ یہ دو جوڑے کیا ہیں؟ نر اور مادہ۔ تم اپنی ضروریات زندگی کا سامان لے لو اس کشتی کے اوپر۔ یہ کشتی کیا ہے؟ پورا جہاز ہے۔ اس کشتی کے اوپر تم ہر چیز رکھ لو، زندگی کا جو سامان ہے، جو ضرورت کا سامان ہے وہ رکھ لو، اور جو تمہارے جانور جو نظر آ رہے ہیں ان جانوروں میں سے دو دو جوڑے رکھ لو، نر کے اور مادہ کے، تاکہ افزائش ہو، نسل باقی رہے اور نسل آگے بڑھے۔ اب یہ نوح علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے مفسرین بنی اسرائیل کی روایتیں لے لیتے ہیں کہ کشتی کتنی بڑی تھی، وہ اونچی کتنی تھی اور اس کی لمبائی کتنی تھی، جانور کون کون سے رکھے گئے، پھر شیر کہاں رکھا گیا اور بکری کہاں رکھی گئی، یہ ساری چیزیں۔ حالانکہ یہ سب باتیں یہ بنی اسرائیل کی ذہنیت ہے جو کریدتے رہتے ہیں اور بال کی کھال نکالتے ہیں۔ ایک بندے مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اصل چیز پر فوکس کرے، اصل چیز دیکھے کہ اللہ نے واقعہ بیان کیوں کیا ہے، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو کس مقصد کے لیے بیان کیا ہے، اس مقصد کو اپنے سامنے رکھے۔ چنانچہ ہمیں اس میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ کشتی کتنی لمبی تھی اور وہ اس کی چوڑائی کیا تھی، لمبائی کیا تھی، کھانے کتنے تھے، کھانا کیسے پکتا تھا اور سامان کیسے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب چیزوں میں فضولیات میں نہیں پڑھنا چاہیے جن سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی تم دو جوڑے رکھ لو ہر چیز کے، اور اپنے گھر والوں کو رکھ لو، اہلکا، اپنے گھر والوں، یعنی جو تم پر ایمان لائے ہیں، جو تمہارے ماننے والے ہیں، ان سب کو اس کے اندر رکھ لو۔ اور جن کے اوپر ہماری بات گزر چکی ہے، یعنی وہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو تمہاری باتوں پر ایمان نہیں لائے ہیں، ان لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرنا، ان کے بارے میں کوئی دعا نہ کرنا کہ پروردگار ان کو بھی بچا لے اور یا اللہ ان کو بھی شامل کر دے، ان کو بھی نجات دے دے، اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا۔ بہت اہم بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک رشتے اور ناطے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں نبی کا بیٹا
کنعان نبی کی بیوی، وہ ان کے اہل میں شامل نہیں ہوتے ہیں اور وہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جو نوح کے ماننے والے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو نوح کا انکار کرنے والے ہیں، چاہے ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ لہذا یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر پیروی کریں گے، ان کی بات مانیں گے، ہم نجات پائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، بس اتنا کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ آدمی شرک کرتا رہے، کفر کرتا رہے، اور یہ سوچے کہ نہیں ہم کو تو جنت مل جائے گی اس لیے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو شخص توحید پر آ جائے گا، شرک اور کفر سے اپنے دامن کو بچا لے گا، وہ شخص نجات پائے گا۔ جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، وہ کامیابی حاصل کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ انبیاء مختار نہیں ہوتے، جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مختار کل ہیں، جو چاہیں کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت انہیں جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہاں وہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کبھی ان کی دعا قبول کرتا ہے، کبھی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ یہ مختار کل ہیں، ان کی کہی ہوئی ہر بات صحیح ہو جائے گی اور ان کی کہی ہوئی ہر بات اللہ تعالیٰ قبول ہی کر لے گا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نوح کا بیٹا ڈوبتا نہیں۔ لہذا اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس کائنات میں کار فرما جو ذات ہے، جو فیصلہ کرنے والی ذات ہے اور جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ باقی سب اس کے سامنے محتاج ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، اور چاہے وہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کل مخلوق سب کے سب اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، نہ کوئی اس کے بالمقابل ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ کوئی اس کے جیسا ہے، نہ کوئی اس کے حکم میں داخل ہے، دخیل ہے۔ کوئی ایسا لا راد لقضائہ الا ہو، اپنے فیصلوں کو اگر کوئی تبدیل کر سکتا ہے اللہ کے فیصلوں کو تو وہ خود ہے اللہ۔ اللہ اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ اس کے کسی کے مجال نہیں کہ اس کے فیصلوں کو تبدیل کر سکے۔ لہذا اللہ نے صاف طریقے سے فرما دیا کہ جو لوگ ظالم ہیں، یعنی جو لوگ مشرکین ہیں، کفار ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، ان کے بارے میں مت کہنا ہم سے کہ ان کو نجات دے دے پروردگار، ہرگز نہیں۔ انہم مغرقون، یہ سب کے سب گرفتار عذاب ہوں گے، یہ سب کے سب غرقاب ہوں گے، یہ سب کے سب پانی میں ڈوبیں گے۔ یہ چند آیتیں تھیں، آیت نمبر 27۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیتوں کا بھی اللہ نے چاہا تو ترجمہ ہوگا اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔